معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کون ہوں؟ میڈیا سے میرا کیا تعلق ہے؟ جی ہاں، یہ تو آپ کو ان مناظر سے پتہ چل جائے گا جو اس وقت آپ کی سماعت اور بصارت سے گزر رہے ہیں، مگر یہ تو گزرے ہوئے منظر ہیں نا۔ اور زندگی کے سفر میں جہاں آخری منزل موت ہے، وہاں اس چینل M5 کو شروع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا اس سفر میں تنہائی سب سے بڑی رکاوٹ نہیں ہوگی؟ سیٹلائٹ چینل اور سوشل میڈیا سے ادھر ادھر کی افواہوں کو تجزیوں کی بنیاد بناتے، دولت کے عوض پگڑیاں اچھالتے یہ خبر گھسیٹے جو خود کو صحافی کہتے ہیں، اور پھر ایک عورت جو ان خوبصورت سنگار زدہ چہروں کی چکا چاند روشنی میں ایک ماں کو بھلا کون دیکھنا اور سننا چاہے گا؟ ماں، بیچاری ماں، وہ تو اب مغرب کی مہربانی سے صرف 1 سال بعد مدرز ڈے پر ہی اسکرین کی زینت بنائی جاتی ہے۔ وہ مغرب جہاں سنگل پیرنٹ بچوں کی بھرمار ہے اور سال بھر بعد ہی بچوں کو ماں کے دیدار اور ملاقات کی توفیق ہوتی ہے، وہاں ہم ٹھہرے مشرق کے مسافر جہاں ماں ہر لمحے ہمارے ساتھ ہے، اسے دیکھنے اور ملاقات کے لیے مدرز ڈے کا 1 سال تک ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے۔ مگر ہمارے میڈیا کی مہربانی سے اب رشتوں کی پہچان کھوتا معاشرہ کیا مجھے برداشت کر سکے گا؟ ان سوالوں نے بہت عرصے پریشان رکھا، مگر ہمیشہ سے ہر مصیبت اور پریشانی کے عالم میں میرے پیر و مرشد، جنہیں میں ماسٹر صاحب کہتی ہوں، انہوں نے راستہ دکھایا، اور بقول پروین شاکر اب تو بس خواب کی بیساکھی پہ چلنا ہوگا۔ مدتیں ہو گئیں سانک کو معذور ہوئے۔ ماسٹر صاحب نے کہا، اٹھو بیٹا، ڈرو مت، سچائی اور معصومیت کا سفر تنہا شروع ضرور ہوتا ہے، مگر سچائی کے وقت اثر تک پہنچتے پہنچتے سینکڑوں کارواں اسے منزل ابد کی طرف ایک تابناک مستقبل کی نوید سناتے ہیں، اور تم یہ نوید ضرور سنو گی۔ بس افتخار عارف کے ایک شعر کو پلو سے باندھ لو اور مایوس ہونے والے اس ریاست پاکستان کے ایک ایک فرد کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرو کہ مایوسی کفر ہے۔ چونکہ عارف صاحب کہتے ہیں، جن کے دلوں میں نور ہوگا وہ حرف یقین لکھیں گے۔ ہماری تقدیر کوئی اور نہیں لکھے گا، ہم خود لکھیں گے۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور بالخصوص میرے نوجوان بچوں، السلام علیکم۔ میرا نام نسرین حسین پرویز ہے، مگر زمانہ طالب علمی سے لے کے میڈیا کا سفر اور پھر سول سروس، جو لوگ بھی اس حوالے سے مجھے جانتے ہیں، انہوں نے میرے نام نسرین حسین پرویز میں سے حسین بالکل بھلا دیا۔ صرف نسرین پرویز کے نام سے وہ مجھے جانتے ہیں، پکارتے ہیں اور لکھتے ہیں، مگر میں نہیں بھولی کہ میں کون ہوں۔ پرویز میرے والد اور میری والدہ نے مجھے بھولنے دیا، بچپن سے بار بار یاد دلاتے رہے کہ میں انہیں اسی حسین کے در سے ملی ہوں، اور وہ کون حسین جنہوں نے ہمیں خدا سے محبت کرنے کا سلیقہ سکھایا، کہ خدا سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ یہ بھی بتاتے رہے ساتھ ساتھ کہ خدا سے محبت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جن کے ہونٹوں پہ ہنسی، پاؤں میں چھالے ہوں گے، بس وہی لوگ تیرے چاہنے والے ہوں گے۔ اسی لیے اچھی طرح جان لیجئے کہ نہ تو کوئی شوق شہرت مجھے یہاں کھینچ لایا ہے، نہ ہی مجھے تبلیغ کا وہ دورہ پڑا ہے جو آخری عمر میں اکثر لوگوں کو پڑ جاتا ہے۔ یہ چینل M5 دراصل اپنے ماسٹر صاحب سے کیے گئے وعدے کی تکمیل ہے، اور یہ ماسٹر صاحب کون ہیں یہ بھی آپ کو کسی نہ کسی سٹیج پہ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اور ہم اور آپ ساتھ رہے تو پتہ چلی جائے گا۔ اس چینل کی بنیاد ہی دراصل علم اور تحقیق ہے، اور بہت سائنٹیفک طریقے سے یہ تحقیق کی گئی ہے، جو تحقیق کے مروجہ طریقے رائج ہیں اسی میتھڈالوجی کے تحت۔ ورنہ اس چینل کے لیے تو ہم نے تحقیق 7 سال پہلے اس وقت شروع کر دی تھی جب معاشرے کی زوال پذیری
اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ پروردگار تو ہمیں اس زوال پذیری کے نتیجے میں کسی عذاب سے دوچار نہ کرنا، لیکن وہ ہو کر رہا۔ ہم جس سے ڈر رہے تھے وہی بات ہو گئی۔ وہ 5 میم کون سے ہیں جن کی وجہ سے اس کا نام میں نے میم رکھا تھا، اور انگریزی میں مانیٹر، مگر ہمارے ایک صاحب علم، ایک ٹیکنوکریٹ جو خود بھی اس میڈیا کے میدان سے وابستہ بھی ہیں اور ان کی اپنی بھی بہت ساری کچھ پرفارمنسز ہیں جو آپ آگے چل کر دیکھیں گے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب یہ نسل وہ نہیں ہے جو اپنی زبان سے اتنی آگہی اور اتنی اس کے لسٹ کو، اس کی لذت کو محسوس کرتی ہو، اس کی خوبصورتی کو، اس زبان کی، وہ زبان غیر کے اندر چیزوں کو سمجھنے کے عادی ہو گئے ہیں، تو اس کا نام M5 رکھیں۔ مجھے بھی اپیل کیا یہ نام، تو آپ کے سامنے یہ چینل M5 موجود ہے۔ اس کے 5 نکات جو میم سے شروع ہوتے ہیں۔ معاشرت، ظاہر ہے معاشرے سے نکلا ہے لفظ، میں سماج بھی کہہ سکتی تھی لیکن نہیں، سماج ہمارا لفظ نہیں ہے۔ معیشت، اکانومی، جسے آج کل آپ بار بار سنتے ہیں۔ میڈیا، مذہب اور ماں کہیں کھو گئی ہے۔ عورت تو ہمیں اب ہر جگہ نظر آ رہی ہے، سڑکوں پر اپنی مرضی کے بیہودہ بینر اٹھائے ہوئے نظر آ رہی ہے، کہیں اپنے ان حقوق کی طلبگار نظر آتی ہے جو پہلے سے ہمارے معاشرے کی تمام خواتین کو حاصل ہیں، اور سب سے زیادہ ہمارے مذہب نے جو حقوق ہماری خواتین کو دیے ہیں وہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیے۔ یہ چینل ایک معاشرے کے لیے اور صاحبان اقتدار کے لیے، مگر ایک مثبت اور سجسٹو طریقہ کار کے تحت حاکموں کو آئینہ دکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم خود آئینہ دیکھیں گے، معاشرہ آئینہ دیکھے گا، اور اسے ہم یہ سوچنے پر مجبور کریں گے کہ کیا اس کا چہرہ اس لائق رہ گیا ہے کہ وہ خود کو آئینے میں دیکھے۔ معاشرہ بنیاد ہوتا ہے کسی بھی ریاست کے بننے کی۔ سوسائٹی، اب انگریزی میں سمجھا دوں جو ہمارے بچے شاید ان کو نہ سمجھ میں آئے، کہ سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ گیونگ اینڈ پر ہوتی ہے اور ریاست ریسیونگ اینڈ پر ہوتی ہے۔ تو جیسی گڈس سوسائٹی ڈیلیور کرتی ہے، اسٹیٹ اسی طرح کی بنتی ہے۔ اگر معاشرہ کمزور ہوگا اخلاقی اور معاشرتی طور پر، تو کمزور ریاست وجود میں آئے گی، اور کمزور ریاست کا سب سے بڑا عذاب ہے معاشی زوال، جس سے آج ہم سب دوچار ہیں۔